رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارے جو آج کل یہ بیانات چل رہے ہیں منافقت معاویہ پر چل رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ معاویہ منافق ہے اور لعنت اللہ ہے۔ جو معاویہ کو منافق نہ مانے وہ بھی منافق ہے، اور معاویہ کی دفاع کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں لوگ، قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں، اور سب سے سر فہرست جو ہے وہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حق ہے، سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے اگر بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تو اللہ نے ایک وعدہ اور کیا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقوں سے، تو ایک وعدہ کیا ہے منافقوں سے اور ایک وعدہ کیا ہے تمام صحابہ کرام سے، تو اللہ کے دو وعدے ہو گئے، تو اب دونوں میں سے سچا کون ہے؟ ورنہ تو تضاد پیدا ہو جائے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ اچھی بات اور سچی بات کس کی ہے؟ اس کا قول بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو ادھر بھی اللہ وعدہ کر رہا ہے، ادھر بھی اللہ وعدہ کر رہا ہے، ادھر منافقین سے وعدہ کر رہا ہے، ادھر صحابہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ تو اب پتہ لگانا پڑے گا وہ کلم وعد اللہ الحسنیٰ میں کچھ نہ کچھ تعمیم اور تخصیص کرنی پڑے گی، تعمیم اور تخصیص کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی، یعنی تعبیر کرنی پڑے گی۔ تو سامعین محترم، اگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے مطابق 1,24,000 یا 1,25,000 صحابی ہیں، تو سارے کے سارے ہی جنتی ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہی جنتی ہو جائیں گے، تو پھر منافقین کہاں جائیں گے؟ بھئی ان صحابیوں میں منافق بھی تو ہیں، اگر ان صحابیوں میں منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورہ منافقون نازل ہی نہیں فرماتا، اور اگر ان صحابیوں میں منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین سے وعدہ ہی نہیں فرماتا۔ تقریباً 150 جگہ اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کیا ہے، 150 جگہ تقریباً منافقین کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو اب پتہ لگانا پڑے گا کہ منافق ہیں کون۔ تو قرآن کسی کا نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے۔ اب جس کے اندر منافقت کی صفت پائی جائے وہی منافق ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب صحابی کون ہے؟ کہ سارے صحابی جنت میں جائیں گے، بھئی صحابی ہے کون؟ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور صحبت حاصل کی ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، وہ صحابی ہے، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ خاتمہ جب ایمان پر ہوگا تو اس کی پہچان کیا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوگا وہ کفر کی موت مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب اگر معاویہ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو وہ صحابی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بغض ہے تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اگر بغض نہ ہوتا تو جنگ نہ ہوتی، جنگ ہے تو بغض ہے، محبت ہے تو جنگ نہیں ہے، اور جنگ ہے تو محبت نہیں ہے۔ تو نفرت تھی، اسی لیے تو معاویہ مولا علی کو گالیاں دلواتا تھا، جی نفرت تھی اس لیے معاویہ مولا علی کو گالیاں دلواتا تھا، اور اگر محبت ہوتی تو گالی نہیں دلواتا۔ اچھا، اب جو بالکل نتیجہ میں نکال رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا۔ حوالے اتنے حوالے ہیں کہ مولوی کے سر تک میں حوالوں کی لائن لگا دوں گا، چاروں طرف سے بھر دوں گا، اتنے حوالے ہیں۔ جو بے قصور بے گناہ بے خطا، جو بے قصور بے گناہ بے خطا، ناحق قصدن جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر مومنین اور صحابہ کو قتل کرے، قرآن کے مطابق وہ ہے کون؟ وہ جہنمی ہے، وہ ملعون ہے، اور یہ سارے کام معاویہ نے کیے۔ حجر ابن عدی کا قتل کرایا معاویہ نے، عمار ابن یاسر کا قاتل معاویہ، حضرت عائشہ کا قاتل معاویہ، محمد ابن ابی بکر کا قاتل معاویہ، مالک اشتر کا قاتل معاویہ، ابو ایوب انصاری کا قاتل معاویہ، اویس قرنی کا قاتل معاویہ۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں، کم سے کم دیکھو تو صحیح۔
تو جو بے قصور بے گناہ بے خطا ناحق قصدن جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر مومنین و صحابہ کو قتل کرے قرآن کے مطابق وہ کون ہے؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اس پر سخت عذاب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ قاتل صحابہ کرام بھی ہے، قاتل مومنین بھی ہے، اور اللہ نے مومنین کے قاتل کو جہنمی اور ملعون بتایا ہے، تو معاویہ جہنمی بھی ہے، معاویہ ملعون بھی ہے۔ اچھا چلیے ہم مانتے ہیں کہ معاویہ نے کچھ نہیں کیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں جس نے عمار یاسر کو قتل کیا، جس نے اویس قرنی کو قتل کرایا، جس نے حجر ابن عبدی کو قتل کرایا، اسی پہ لعنت بھیجو، کوئی بھی ہو چاہے وہ، بس جو قاتل اس پہ لعنت خود ہی چلی جائے گی۔ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ تو لعنت بھیجے کیسے؟ کیونکہ قاتل تو معاویہ ہے، انہیں پتا کہ قاتل تو معاویہ بتاتے نہیں چھپاتے ہیں۔ حق چھپتا جا رہا ہے اور باطل چھاتا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی وقت کو دنوں کو بدلتا اور پھیرتا رہتا ہے۔ جو مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرے وہ کون ہے؟ اب یہ نہیں بتاتے۔ ایک بار میرے پاس فون آیا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی جو رسول کو برا کہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولوی نے بتا کے ہی نہیں دیا، اسے پتا تھا کہ اگر میں کہوں گا جو رسول کو برا کہے وہ کافر ہے، اور معاویہ نے رسول کو برا کہا ہے، اور رسول کی حدیث ہے من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، تو معاویہ منافق ہو جائے گا۔ یعنی معاویہ کو بچانے کے چکر میں اس نے رسول کی پرواہ نہیں کی، یعنی نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو جائے، صحابہ بچ جائے، منافق بچ جائے، قاتل بچ جائے۔ جو مسلمان اجماع صحابہ کا منکر ہو اور چوتھے خلیفہ کو نہ مانے وہ کون ہے؟ وہی جو پہلے کو نہ مانے تو تمہاری نظر میں وہ کافر ہے، اور جو چوتھے کو نہ مانے وہ کون ہے؟ جو مسلمان اپنے ہاتھ پر رسول سے بیعت لے وہ کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسن سے بیعت لی، وہ امام حسن کی بیعت نہیں ہے، وہ رسول کی بیعت ہے، اور رسول سے بیعت لینے والا تو جہنم میں جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ جو مسلمان یہ صحابی علی فاطمہ حسن حسین سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ یہی کو نہیں بتاتا، بتاتے تو پھر معاویہ کا بھید کھلتا۔ جو صحابی ہر معاملے میں اپنے بیٹے کو بہتر اور رسول کے بیٹے کو کمتر سمجھے وہ کون ہے؟ بھئی معاویہ نے اپنے بیٹے کو بہتر سمجھا اور رسول کے بیٹے کو کمتر سمجھا۔ اگر رسول کے بیٹے کو بہتر سمجھتا تو حسین کو بادشاہ بناتا، اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ نہ بناتا۔ سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کی ہے کہ اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنایا۔ اس نے کربلا واقعے کی، امام حسین کو شہید کیا اور ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کی بیویوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو ننگے سر پھرایا، درباروں میں پھرایا، بازاروں میں پھرایا۔ اگر معاویہ یزید کو بادشاہ نہ بناتا تو یہ واقعہ وجود میں نہ آتا۔ اس نے مدینے میں جا کے چڑھائی کی اور کنواری لڑکیوں سے زنا بالجبر کیا، وہاں صحابہ کرام کو قتل کیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، وہاں گھوڑے باندھے لید اور پیشاب کیا، اس کے بعد کعبے کو ڈھایا۔ اس نے کون سا ظلم نہیں کیا؟ معاویہ پورا مشن بنا کے گیا تھا کہ مشن تیار ہے، میرے مرنے کے بعد تو کام کر دینا۔ سب سے بڑی غلطی معاویہ کی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے حسین کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنایا۔ اور ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی ہے، ویسے تو یہ چھوٹے لیول کی بات ہے، چھوٹے لیول کی بات میں بہت کم کرتا ہوں، لیکن جب بات ذہن میں آ گئی تو میں کہہ دیں، یہ کتاب خطبات محرم کیا ہے؟ خطبات محرم۔ اس کے مفتی ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف، بانی مدرسہ امجدیہ ارشد العلوم اوجا گنج ضلع بستی۔ یہ لکھتے ہیں، اے بیٹے خلافت میں ہمارا حق نہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ یہ اپنی کتاب خطبات محرم ہے۔ اے بیٹے، اس کا صفحہ نمبر ہے 314، اے بیٹے خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین، ان کے والد حضرت علی اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ بھائی بات تو وہ ہے کہ دشمن خود اقرار کر لے، مبہوت ہو جائے، لاجواب ہو جائے۔ یہ کہہ رہے اے بیٹے خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین، ان کے والد حضرت علی اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تم چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب حضرت امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائے تو پھر وہی خلیفہ ہوں گے۔ امام حسین خلیفہ ہوں گے یا جسے وہ چاہیں، تاکہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ خلافت اپنی جگہ، معاویہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں خلافت میں ہمارا حق نہیں ہے، یہ حق انہی کا ہے، تو پھر تم نے لیا کیوں؟ جب ان کا حق ہے تو آپ نے لیا کیوں؟ تو سب سے بڑی غلطی معاویہ نے یہ کی کہ اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنایا۔ اچھا، مولا علی کا دشمن معاویہ، مولا علی سے جنگ کرنے والا معاویہ۔ مولا علی کا دشمن کون ہے؟ معاویہ۔
مولا علی سے جنگ کرنے والا معاویہ، مولا علی پر تبرہ کرنے والا معاویہ، مولا علی پر پانی بند کرنے والا معاویہ۔ یزید نے حسین پہ بعد میں پانی بند کیا ہے، معاویہ نے علی پر اس سے پہلے پانی بند کیا، جنگ صفین میں پانی بند کر دیا تھا، پھر بھی وہ رضی اللہ، پھر بھی لعنت اللہ نہیں ہے۔ رسول کے بلانے پر نہ آنے والا معاویہ، اہل بیت صحابہ اور مومنین کا قاتل معاویہ، جنگ احد کے شہیدوں کی قبر اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والا معاویہ۔ یہ ہے قبر کے حالات۔ اس کے مصنف ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے یہ قبر کے حالات، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس میں، بہقی نے دلائل میں موصولاً جابر سے روایت کرتے ہوئے اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھاوڑا حضرت حمزہ کے پیر پر لگ گیا اور اس سے خون بہہ نکلا۔ یعنی بہقی نے دلائل میں دوسری سند سے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہہ نکلا، پھر جب ہاتھ رک گیا تو بند ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا کہ پانی کا چشمہ نکالیں تو اعلان کر دیا کہ یہاں جس کا ساتھی دفن ہو آ جائے، تو لوگ آئے اور اپنے مردوں کو دیکھا تو وہ بالکل تازہ تھے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پیر پر پھاوڑا لگ گیا تو خون بہہ نکلا۔ اس موقع پر ابو سعید خدری نے کہا اس کے بعد کوئی منکر انکار نہ کرے گا۔ لوگ مٹی کھود رہے تھے تو ان کے ایک مٹی سے مشک کی خوشبو آئی۔ واقدی نے اپنے شیوخ سے اس قسم کی روایت نقل کی ہے۔ نمبر 12، بہقی نے دلائل میں موصولاً جابر سے روایت کیا کہ اتنا اضافہ کیا کہ پھاوڑا حضرت حمزہ کے پیر پر لگ گیا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ یعنی معاویہ نے حکم دیا کہ جہاں جنگ احد کے شہید دفن تھے نا، کہ ان کو اکھاڑو یہاں سے، یہاں نہر نکالوں گا۔ بھئی صحابہ کرام کا ادب ضروری ہے، ان کی قبریں ضروری ہیں، یا تمہاری نہر ضروری ہے؟ بھئی قبرستان سے الگ کو نہر نکلوا لیتے، مگر نہیں، معاویہ کو نکلوانی وہاں تھی، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لینا تھا۔ معاویہ کو قبر اکھڑوا کے امیر حمزہ سے بدلہ لینا تھا کہ انہوں نے ہی میرے نانا کو، میرے چچا کو قتل کیا، میرے ماموں کو قتل کیا ہے۔ ہندا نے جگر چبا کے امیر حمزہ کا بدلہ لیا تھا، اس نے قبر اکھڑوا کے بدلہ لیا۔ یہ نہر نکلوانے کا بہانہ تھا، اصل میں بدلہ لینا تھا۔ عیسائیوں کو مسلمانوں پر مسلط کرنے والا معاویہ، بھائی زکوٰۃ کا جو سب سے بڑا عمال تھا، وزیر تھا، وہ عیسائی تھا، ہاں، اور ناظم تعلیمات جو تھا وہ عیسائی تھا، سرجول، بیوی بھی اس کی عیسائی تھی، تو کیا مسلمان مر گئے تھے کیا؟ تو مسلمانوں سے زیادہ بھروسہ عیسائیوں پر تھا۔ حضرت مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ معاویہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے گلے میں سلیب نہیں ڈالی جائے گی۔ سلیب جو عیسائیوں والی ہوتے نا، سلیب ڈالی گئی تب اس کی موت آئی۔ جھوٹی حدیثیں بنوانے والا معاویہ، باغی و جہنمی گروہ کا سردار معاویہ، مال غنیمت میں سے خیانت کرنے والا معاویہ، سونا چاندی نکال کر مال غنیمت تقسیم کرنے والا معاویہ۔ یہ ساری باتوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں میں۔ استخلاف شورا اجماع و سنت کے خلاف اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنانے والا معاویہ، رسول نے جن پر لعنت کر کے شہر بدر کیا اس مروان کو مدینے کا گورنر بنانے والا معاویہ۔ رسول تو لعنت کر کے باہر نکال رہے ہیں، تم بلا کے اس کو جو ہے نا گورنر بنا رہے ہو، رسول لعنت کر رہے ہیں، تم گورنر بنا رہے ہو۔ صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے والا معاویہ، مومنین کی جماعت سے الگ ہونے والا معاویہ، حج میں تلبیہ بند کرانے والا معاویہ، نماز میں بسم اللہ حذف کرنے والا معاویہ۔ ہم جو بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتے ہیں نا، معاویہ نے بند کرائی ہے۔ الحمد سے شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، نہیں، بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور بغیر بسم اللہ کے 7 آیتیں کوئی بھی پوری دنیا کا مفتی مجتہد پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں، بغیر بسم اللہ کرو گے تو 6 ہیں، میں بسم اللہ کے 7 ہیں۔ نبی اور علی کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کا بیٹا معاویہ، جس نے اسلام اور رسول کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، اس ابو سفیان کا بیٹا معاویہ۔ معاویہ منافق لعنت اللہ علیہ۔ اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اسلام۔